میرے ایک دوست گریجویشن کرنے کے بعد یو ایس سے چلے گئے۔ کافی عرصہ گزارنے کے بعد جب ان کا عالم شباب ڈھلنے لگا تو انہوں نے پاکستان آ کر مشرقی روایات کی امین خاتون سے شادی کرنے کو ترجیح دی۔ ہم نے ان کی شادی میں بھرپور شرکت کی۔ وہ 1 ماہ تک پاکستان میں رہنے کے بعد یو ایس سے واپس جانے لگے تو نیک تمناؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ کچھ ہفتے گزرنے کے بعد ایک رات کو 3 بجے ان کا فون آیا اور کہنے لگے کہ یار مجھے نیند نہیں آ رہی، میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے گپ شپ کی جائے۔ میں نے پوچھا بھابھی صاحبہ ٹھیک ہیں؟ کہنے لگے ہاں وہ سو رہی ہیں۔ میں نے اس کے انداز گفتگو سے محسوس کیا کہ شاید آج میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھابھی مکمل نیند میں ہیں یا وہ بھی کروٹیں بدل رہی ہیں؟ کہنے لگا جب میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو خراٹے لینے لگتی ہیں، جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ کروٹیں بدلنے لگتی ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے سوچا کہ شادی کے بعد تو نیند بہت گہری آتی ہے، ضرور کسی بات پر ان دونوں میاں بیوی میں کوئی نوک جھوک ہوئی ہوگی اور اب یہ دونوں اس ضد میں ہوں گے کہ میں پہلے کیوں بولوں۔ میں نے کہا اس طرح کرو، بھابھی صاحبہ سے کہو کہ میرے دماغ میں شاید خشکی ہو گئی ہے، تم فریج میں سے دودھ نکالو، مجھے بھی پلا دو اور خود بھی پی لو۔ وہ کچھ اور کہنے والا تھا کہ میں نے کہا بس پہلے یہ کام کرو، باقی بات کل ہوگی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے، لیکن بدبخت انا ایسی ہے جو ان دونوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہے۔ یہ اس سے جب دودھ کا کہے گا تو وہ فوراً دودھ لا دے گی، کیونکہ وہ خود بھی صلح کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، اور اس طرح معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کئی دن گزر گئے، پھر کوئی فون نہ آیا۔ 2 ہفتے کے بعد ان کا فون آیا کہ ہم آج کل ڈزنی لینڈ گئے ہوئے ہیں، لیکن کافی دن ہوئے، آپ نے کہا تھا میں کل فون کروں گا، لیکن آپ نے کوئی حال احوال بھی نہیں پوچھا۔ میں نے کہا میں جو مشورہ دے سکتا تھا میں نے دے دیا اور مطمئن تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا آپ نے اس رات جو دماغی خشکی ختم کرنے کا مشورہ دیا تھا وہ تیر بہدف ثابت ہوا اور ماحول بالکل تبدیل ہو گیا، لیکن آپ کو یہ کیسے علم ہوا کہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہیں؟ عزیزان گرامی، آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا۔ آپ کو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی انسان دوسرے کی ناراضگی دور کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ انا کے ساتھ کچھ لمحے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن انا کے ساتھ ساری رات یا ساری زندگی کروٹیں بدل بدل کر گزارنا عذاب علیم ہے۔ بقول شاعر، انا کی جنگ میں ہم جیت تو گئے لیکن پھر اس کے بعد بڑی دیر تک نڈھال رہے۔ انا پرست ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ انا پرستوں کو اذیتوں کے دریا عبور کرنا پڑتے ہیں۔ ان کا دل چیخ چیخ کر کچھ اور پکار رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتے اور اپنی انا کے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے کسی دلدل میں جا پھنستے ہیں۔ جس طرح لوہے کو زنگ اور لکڑی کو دیمک چاٹ جاتی ہے، بالکل اسی طرح انا رشتوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے نگل جاتے ہیں۔ گالی کا جواب گالی، تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو بہت تسکین دیتا ہے، لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ بقول شاعر، انا کے موڑ پہ بچھڑے تو ہم سفر نہ ملے، ہم ایک شہر میں رہ کر بھی عمر بھر نہ ملے۔ آپ لوگ صاحب علم و دانش ہیں اور یہ خوب جانتے ہیں کہ انا کی جنگ میں جیت صرف اسی کی ہوتی ہے جو اس جنگ میں پہلے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ جسے رشتے عزیز ہوتے ہیں وہ اس جنگ میں ہارنے میں بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ بقول شاعر، محبت کا عالم تو دیکھیے حضور کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے۔
عزیزان گرامی، انا بڑے سے بڑے طوفان سے بھی ٹکرا سکتی ہے، لیکن انا کے بت کو صرف اور صرف محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہی نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اپنی انا کو قربان کر کے کسی روٹھے کو منا لینا ہرگز کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو خدا کی قسم قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے، آمین۔